السلام علیکم۔ کرونا کے خلاف لڑنے کے لیے سب سے اولین شرط، سب سے پہلی شرط نیشنل یونٹی ہے، اور نیشنل یونٹی اس طریقے کی چاہیے کہ آپ کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہوں، بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہوں، وہ ساروں کو پہلے براڈر انڈرسٹینڈنگ ہو کہ وہ کس چیز کو فیس کرنے جا رہے ہیں۔ کرونا ان ریالٹی تھریٹ ہے کیا، اور کتنے عرصے کے لیے ہے، اور کب اس کا علاج ہوگا، اور اس تمام عرصے میں آپ نے اپنے ملک کو کیسے چلانا ہے۔ جب پہلے آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، پھر آپ ایک روڈ میپ بنائیں گے اور نیشنل یونٹی کے ساتھ اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر کسی حل کی امید کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں ٹاپ ٹیئر جو ہے ہمارا پولیٹیکل پارٹیز کا، اس میں انڈرسٹینڈنگ کا بھی فقدان ہے، ان کو کلیئر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں لاک ڈاؤن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ایسے ہی یہ میڈیا والوں کے شور پہ لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں نہیں سارا کچھ ہی بند کر دو، باہر نکلے تو مر جائیں گے، بہتر ہے اندر رہ کے تھوڑے مر جائیں، باہر نکلے تو زیادہ مر جائیں گے۔ پھر ایک کچھ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں پروفیشنلی جن کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن کرنا اس وقت ضرورت ہے، پوری دنیا نے اسی تجربے سے آگے بڑھے ہیں، اور لاک ڈاؤن سے کرونا کا علاج نہیں ہوتا، اس کا سپریڈ سلو ڈاؤن ہوتا ہے، کیونکہ ہاسپٹل میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ 5 سے 10% اگر مریض جو بڑی عمر کے لوگ ہیں بیمار ہو جائیں، ان کو وینٹیلیٹرز کی، ہاسپٹل کی، ICU میں جانے کی ضرورت پڑ جائے، تو پوری دنیا میں امریکہ، اٹلی، اسپین کسی جگہ پہ ہاسپٹل میں اتنی گنجائش نہیں ہے، تو پاکستان میں تو ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے کہ اس کا سپریڈ جو ہے سلو ڈاؤن کیا جا سکے۔ اب کرنا کیا ہے پاکستان کے ساتھ؟ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا تھا تو اس کے اوپر سیاست، بڑا ایک مناسب طریقہ کار تھا کہ اس کو لمیٹڈ نمبرز کے ساتھ اجلاس طلب کیا جائے اور لائیو کارروائی اس کی 6-7 روز چلائی جائے۔ قومی اسمبلی کے اندر ایک نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کے اوپر تمام پارٹیاں جو قومی اسمبلی میں جن کی نمائندگی ہے وہ اس کے اوپر رضامندی کا اظہار کریں، اس کی منظوری دیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں۔ قوم کو کب کیسے مدد دینی ہے، راشن دینا ہے، کیش سپورٹ دینی ہے، آئندہ کے بجٹ کے لیے کیا کرنا ہے۔ بعض لوگ ابھی کی سیاست کا سوچ رہے ہیں، اس سے بڑا چیلنج بھی ہمارے سر پہ کھڑا ہے۔ ہم آج سے 1 سال پہلے بہت ہی سخت قسم کی بحرانی کیفیت سے نکلے تھے، اور پہلے فائنانس منسٹر نے غلطی سے 7-8 ماہ ضائع کر دیا، اور پھر ہم بالکل ایک ڈیفالٹ والی سٹیج کے اوپر IMF کے پاس گئے، جو کچھ انہوں نے کہا ہم نے آنکھیں بند کر کے مان لیا۔ 5,500 ارب کا انہوں نے کہا ٹیکس آپ اکٹھا کر کے دیں گے، ہم نے کہا کر کے دیں گے۔ حالت یہ تھی کہ اس سے پہلے سال 3,800 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کیا تھا، 600 ارب کی ٹیکس ریونیو شارٹ فال تھی۔ اب دوبارہ IMF سے وہ بھی ٹاکس جاری ہیں۔ ساتھ ہی کچھ ایسے چیلنجز ہوتے ہیں کہ آپ کو بیک وقت ڈیل کرنا پڑتا ہے، لیڈرشپ کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ ہم اس امتحان سے گزر رہے ہیں جہاں لوگوں کی جانیں بچانا بھی اتنا ہی ضروری ہے اور معیشت کو زندہ رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ دونوں چیلنجز ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں یہ ہمارا فوکس رہے گا۔ WHO کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ ابھی جس رفتار سے مرض بڑھ رہا ہے، اس رواں ماہ کے اینڈ تک یہ تعداد جو اموات کی ہے 2,000 تک جا سکتی ہے، اور اگر اس کو صورتحال کو قابو نہ پایا گیا تو بعض جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں، ایکسپرٹس ہیں جو وبائی امراض کے، وہ بہت خوفناک پکچر پینٹ کرتے ہیں فار دی منتھ آف جون۔ وہ کہتے ہیں کہ دیر آر پلسز اینڈ مائنسز، کہ آپ لاک ڈاؤن کس طریقے سے کرتے ہیں اس کے مطابق آپ اپنا نمبر کتنے بیمار ہیں اور کتنی جانیں جائیں گی اس کو وضع کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر ایک اتحاد پیدا کریں، یہ سوچیں کہ آگے کیسے چلنا ہے، پھر آپ کچھ کر پائیں گے، نہیں تو کچھ نہیں کر پائیں گے۔ آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ شرکا اسلام آباد اسٹوڈیوز میں مصدق ملک صاحب ہیں PMLN سے، سینٹر ولید اقبال صاحب پاکستان تحریک انصاف سے لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں، اور ناز بلوچ ہمارے ساتھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر مصدق ملک، آپ کیا کہتے ہیں، نیشنل یونٹی نام کی چیز ہے آپ لوگوں کے اندر کہ نہیں ہے؟ جی، آپ لوگوں سے مراد پاکستانی لیڈرشپ ہے۔ میرا خیال ہے اس میں 2 اہم پہلو ہیں جی۔ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ پولرائزیشن ہے اور ہم بڑے عجیب و غریب رویے ایک دوسرے کی طرف رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ یونٹی والی بات چلتی ہے۔ لیکن جمہوریت کے اندر اپوزیشن کا کام تنقیدی نظر سے دیکھنا ہوتا ہے۔ ہر جو بھی آپ کے سامنے مسودہ آئے، پالیسی کا آئے، قانون کا آئے، آئین کا آئے، اس کو ایک بڑی کرٹیکل نظر سے دیکھ کے اور عوام کے نقطۂ نظر سے، کیونکہ عوام سے لوگ الیکٹ ہو کر آتے ہیں، اس کو بہتری کی طرف لے جانا ہے۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ تہذیب کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور بڑی تہذیب یافتہ طریقے سے قانون سازی اور آئین سازی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ مگر مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بات کیونکہ اس بد تہذیبی کی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا جواب ہمیں ایک اتحاد والی نظر نہ سامنے آتی ہے۔
جو میرے خیال میں جمہوریت میں نہیں ہوتی ہے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ حکومت کی پالیسی سے اگری کرتے ہیں تو پھر آپ کیوں تنقید کریں گے؟ سر میں اس میں تنقید نہیں ہونی اگر چاہیے. آپ سے معذرت کے ساتھ اختلاف تھوڑا سا کروں، جب آپ کے پاس ایک چیلنج ایسا آتا ہے جیسے ٹیررزم کا چیلنج تھا، تو آپ نے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر یونٹی دکھائی، آپ بیٹھ کے ایک میز کے اوپر دستخط کیے. تو یہ WHO کے ڈائریکٹر کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ اس پینڈیمک سے نمٹنے کے لیے آپ کو نیشنل یونٹی دکھانی ہے کہ ہاؤ ٹو موو فارورڈ. آپ نے لوگوں کو بند کرنا ہے، کاروبار مارکیٹیں بند کرنی ہے. ڈاکٹر مصدق کہیں نہیں کھولو، ولید اقبال صاحب کہہ رہے ہیں نہیں بند کرو. تو آپ لوگوں کا یہ جو اختلاف رائے ہے، آدھے لوگ کہیں گے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، آدھے کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. یو نیڈ ٹو ہیو جی میرا نقطۂ نظر تھوڑا سا اس سے بڑی عزت کے ساتھ میں کہوں گا کہ تھوڑا سا مختلف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب بیٹھیں گے اور ایک تنقیدی جائزہ لیں گے تو ہم اس کنسنسس تک پہنچیں گے. اگر ہم کسی کنسنسس جو ہو چکا ہوا ہے، مثلا ایگزیکٹو کے بعد بنانے کی ضرورت کیا ہے پارلیمان کو؟ پارلیمان بنائی اس وجہ سے جاتی ہے کہ جو بھی ایگزیکٹو فیصلے کرے اس کو بہت تنقیدی نظر سے مگر تہذیب یافتہ طریقے سے، اور اس نقطۂ نظر سے کہ ہم نے اس کو مجوزہ جو فیصلہ ہے یا جو مسودہ ہے اس کو بہتر کرنا ہے. جب ہم آپس میں بیٹھ کے ایک تہذیب یافتہ طریقے سے اپنی کمیٹیوں میں یا اسمبلی کے اندر اس کے اوپر تنقیدی جائزہ اس کا لیں گے تو وہ کنسنسس ڈیولپ ہوگا. اگر کنسنسس کو لے کے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو پھر جمہوریت کی روح ختم ہو جائے گی. پھر وہی ہے کہ آپ آرڈیننسز کے ذریعے حکومت چلائیں. پھر تو آپ یہ مانیے نا کہ اگر نہ بھی آپ اسمبلی کے اجلاس بلائیں. نہیں میں تو کہتا ہوں اجلاس ہونا چاہیے، لائیو چلنا چاہیے، لوگوں کو دکھائیں کہ آپ جی ہاں، اور اس کے اندر یہ بات ہونی چاہیے. مثلا اگر آج آپ بات کو آگے بڑھائیں گے تو میں آپ کے سامنے اپنا نقطۂ نظر میں آپ پیش کو کروں کچھ گا. سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں جو آج قومی اسمبلی میں سامنے آئیں. شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان پہلے دکھا دیجیے. ہمیں 3 بیان ایز اے میٹر آف پرنسپل دکھانے چاہیے، شاہ محمود قریشی کا، بلاول بھٹو کا اور خواجہ آصف کا. تینوں جماعتوں کی تینوں مختلف آپ کو آواز سننے میں ملے گی. شاہ صاحب کی آواز پہلے سنا دیں. پینڈیمک کون سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم نے ایک کارڈ کھیلنا ہے اور وہ نیشنل کارڈ ہے، وہ پاکستانی کارڈ ہے. سندھ کارڈ یا کوئی کارڈ آج پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. آج پاکستان کارڈ کی ضرورت ہے اور پاکستان کارڈ کو ہم سامنے رکھ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. بلاول بھٹو سنیے کیا کہہ رہے ہیں. ہمارا وزیر اعظم صاحب جو اس ملک کا وزیر صحت بھی ہے، آج بھی نیشنل اسمبلی سیشن میں موجود نہیں ہے. ہمارا وزیر اعظم پاکستان کا وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہے. وہ اس بات پہ خوش ہے کہ میں پی ٹی آئی کے وزیر اعظم ہوں. اس طریقے سے نہ ریاست چلتا ہے، نہ وفاق چلتا ہے، اور نہ ہی ہم اس وبا کا مقابلہ کر سکیں گے. جناب اسپیکر، میرے پاس بہت سے اسٹیٹسٹکس ہیں. میں ان کا 18th امینڈمنٹ کا، NFC ایوارڈ کا اگر اس وقت آپ ڈبیٹ کھولنا چاہتے ہو، آپ کے پاس جیتنے والا پوزیشن میں نہیں ہے. I don't want to engage in that debate. I don't want to engage in the 18th Amendment debate until after the pandemic. I don't want to engage in the NFC award debate until after the pandemic. میں نے آپ سے لڑنا نہیں ہے، میں نے آپ کا مدد کرنا ہے. میں نے آپ کے خلاف اس وقت کوئی الیکشن نہیں لڑنا ہے. ولید اقبال صاحب، آپ کا کیا موقف ہے؟ کیوں کنسنسس نہیں ہے، نیشنل یونٹی نہیں ہے؟ جب لوگ مر رہے ہیں، جانیں بچانی ہیں، پتہ ہے سب کو، شک بھی نہیں ہے، تو اس کے اوپر اتفاق رائے میں یہ آپس میں لڑائیاں کیوں ہیں؟ دیکھیں جی، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جتنی نیشنل یونٹی درکار ہے، جس حد تک کنسنسس درکار ہے وہ پایا جاتا ہے. کیونکہ بالآخر میں تسلیم کرتا ہوں اس بات کو جو آپ ایک لحاظ سے کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک، اور مجھے امید ہے میں نظر آ رہا ہوں ٹھیک طرح سے کیمرہ میں، دیکھیں یہ ایک آئیڈیل ورلڈ ہوتی ہے اور یہ ایک ریئل ورلڈ ہوتی ہے. تو اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، یا کبھی کبھی کافی سارا فرق ہوتا ہے. تو آئیڈیل ورلڈ میں تو ہم بہت سی چیزوں کی خواہش کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت تو یہ ہے کہ جی ہم ایک وفاقی نظام میں ہیں، اور وفاق اور صوبوں کا آپس میں جو ہے ایک قسم کی کوآرڈینیشن، ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ، ایک قسم کا یکسانیت جسے کہتے ہیں، یونیفارمٹی آف پالیسی، اس کے لیے جو ادارے جو تھے ہر ممکن طریقے سے وہ تشکیل بالکل شروع میں ہی دے دیے گئے تھے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جس میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہے، اور فیصلے جو ہیں وہ اتفاق رائے سے ہی ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر وزیر اعظم چاہتے، اور یہ بھی 3-4 روز پہلے ہی اسد عمر صاحب نے یہ کہا کہ وہ اپنی اور وہ وفاق کی جو خواہش تھی وہ مسلط بھی کر سکتے تھے صوبوں کے اوپر، اور وہ اختیار جو ہے آئین کے آرٹیکلز 232، 33، 34 کے تحت
ایک ایمرجنسی نافذ کرنے سے وفاق جو ہے وہ صوبوں کو اختیار اپنے پاس لے لیتا ہے عارضی طور پہ. اور اسی قسم کے حالات میں جہاں کوئی جنگ ہو یا اندرونی حالات ایسے ہوں جو کہ کسی ایک صوبائی حکومت کے قابو سے باہر ہوں, میں تھیوریٹکلی کہہ رہا ہوں, اس کو استعمال نہیں کیا. جس حد تک صوبوں اور وفاق کی تو آپس میں کوآرڈینیشن ہو سکتی ہے, جس حد تک اس پہ اگریمنٹ ہو سکتی ہے, اتفاق رائے ہو سکتا ہے, وہ تو بروئے کار لایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ سیاسی اسپیکٹرم اور ساری چیز پہ یس آئیڈیل ورلڈ میں تو بہتر ہوتا ہے کہ اس طرح ہے, اگر نہیں ہے اور اگر اپوزیشن کا کام ہے کرٹیسائز کرنا, اگر کوئی مثبت بات کرٹیسزم کی ہو تو یقیناً گورنمنٹ جو ہے اس کو وہ ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ کرے گی. ندیم ملک صاحب مجھے ایک تھوڑی سی اجازت دیں, میں ایک جملہ کر کے دنیا بھر کی جو کیا ہو رہا ہے سلسلہ, میں کچھ جب یہ نیا لاک ڈاؤن اور یہ سارا کچھ شروع ہوا تھا, دنیا ابھی اس سے واقف ہو رہی تھی کہ ہم نے ہمارے ساتھ ہو گیا ہے, محصور ہو گئے سب گھروں میں, یہ ایک وبا جو ہے پوری دنیا میں پھیل گئی, تو بڑے بڑے مضمون آنے شروع ہو گئے تھے, بڑے فلسفیانہ قسم کے, کہ اب دنیا مختلف ہوگی, اب جو ہے لوگ جو ہیں وہ اپنا توپوں اور گولوں اور بارود کی بات نہیں کریں گے, جنگوں کی بات نہیں کریں گے, لوگ اب ہسپتالوں کی باتیں کریں گے, لوگ ریاست کی ایسے بات کریں گے جیسے ایک پیٹرنل چیز ہوتی ہے, اور دنیا بھر کے حوالے سے. لیکن اب دیکھیں لاک ڈاؤن عروج پہ جاتا گیا, کیا کیا خبریں کیا آتی رہی دنیا بھر سے, کہ امریکہ جو ہے وہ ٹورپیڈوز اور بیلسٹک مسائلز انڈیا کو بیچ رہا ہے. پاکستان کون سا ہے کہ وہ دوسری رخسار آگے کرے یا ٹرن دی ادر چیک کرے. کیا 4 دن بعد پاکستان اینٹی شپ مسائل ٹیسٹ کر رہا ہے, ادھر سے امریکہ جو ہے وہ چین پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے, چین امریکہ پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے, ادھر سے کیا اس کو بولتے ہیں نارتھ کوریا اور امریکہ وہ ہائپر سونک مسائلز کی ریس میں لگ گئے ہوئے ہیں جو آواز کی سپیڈ سے بھی زیادہ پہ چلتے ہیں. اور یہ ساری باتیں آپ کو مطلب کیا دکھا رہی ہیں. اور ابھی کل یا پرسوں یہ دنیا میں یہ جو آپ مظاہرے بتائے, یہ کوئی بہت زیادہ کوئی سینسیبل چیزوں کی آپ نے مثالیں نہیں دیں. اس وقت ٹرمپ کے لیے ترجیح امریکی عوام کی جان بچانا تھا. نیو یارک میں لوگ اگر مر رہے ہوں اور وہ ٹورپیڈوز بیچنے کی اس کی پرائرٹی ہو تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہے. بالکل, اسی لیے شاید وہاں مواد کی شرح میں عرض کر رہا ہوں کہ اور اسے ابھی دیکھیں 3-4 دن پہلے امریکہ نے سیکیورٹی کاؤنسل نے سمجھوتا کر لیا تھا سارے ملکوں نے کہ جی دنیا بھر میں جہاں جہاں جنگ کے محاذ ہیں ان میں جنگ روک دی جائے, اور امریکہ نے شوٹ ڈاؤن کر دیا. میں ٹو سم اٹ اپ میں ایک جملہ بولتا ہوں, دنیا تو اس طرح ہی چل رہی ہے انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے سب لوگ وبا کا مقابلہ کر رہے ہیں, بٹ فیکٹ یہ ہے کہ دنیا اس طرح ہی چل رہی ہے, اور دنیا بھر میں دنیا اس طرح ہی چل رہی ہے. سوری ٹو سے, تو پھر جس طرح سے بھی ہے ہمیں بھی اسی تنخواہ پہ گزارا کرنا پڑے گا, اسی طرح آگے بڑھنا پڑے گا جو بیسٹ پاسبل ہے. اور اللہ کا شکر ہے جی. ولید اقبال صاحب میرا آپ سے کافی اختلاف ہے, میں آپ کی باتوں سے متفق نہیں ہوں کہ ٹرمپ اور بورس نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, میں کہہ رہا ہوں جو ہے وہ ہے, اور یا مودی جو ہے وہ ایک انتہا پسندی پہ مائل ہے, تو ہمیں بھی اسی روش پہ چلنا ہے. نہیں, یہ ایکسیپٹیبل لاجک نہیں ہے. ناز بلوچ صاحبہ, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بس دیکھیں نا اس طرح ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھانا مجھے لگا بہت ہی تکلیف دہ صورتحال تھی. آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اور میرا دل ہے کہ یہ 7-8 دن لائیو پاکستانی قوم کو دکھایا جائے اور پاکستانی قوم دیکھے کہ پاکستان کے لیڈرز کی اہلیت کیا ہے, ان کے پاس حل کیا ہیں اور وہ کیسے ڈلیور کر سکتے ہیں. ناز بلوچ, لیکن آج جب اجلاس ہو رہا تھا تو وہ سندھ اور پنجاب اور وہ باتیں ہوئیں جو میں نہیں سننا چاہتا تھا. میں پاکستان کی اور پاکستان کے عوام کی باتیں سننا چاہتا تھا, لوگوں کی جانیں بچانی کیسے ہیں وہ سننا چاہتا تھا, حکومت کی کوششوں میں کمی کیسے بہتری لانی ہے وہ سننا چاہتا تھا. وہ واضح نہیں آئی ہیں مجھے آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم ملک صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو گلوبل پینڈیمک ہے, اینڈ ناؤ اٹس اے وار آف سروائیول. یہ سروائیول کی جنگ ہے. معیشت بھی دیکھی جائے گی, اور ڈیفینیٹلی 1918 کی جب ہم اسپینش فلو کی بھی بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی یہی حالات تھے. اسی طرح لوگوں کی جانیں گئیں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس سے متاثر ہوئے, اور دنیا ایک ریسیشن کی طرف گیا, اور پھر اس کے بعد 3 سے 4 سال لگے واپس ریوائول کے لیے. تو اور وہ بھی ان کنٹریز کو جو کہ اسٹیبل کنٹریز تھیں. اب کی جو بات ہے, یہ سچویشن ایسی ہے کہ پوری دنیا اس وقت لاک ڈاؤن کی کیفیت کے اندر ہے. جن ممالک نے لاک ڈاؤن ایز کیا, جرمنی کی مثال آپ کے سامنے ہے, یو کے ایز کرنے لگا جیسے ہی, تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ شور آوازیں شروع ہو گئی لوگوں کی کہ پریشر جو ہے اس کا الٹیمیٹ وہ پڑتا ہے ہاسپٹلس کے اوپر اور آپ کے پیرامیڈک سٹاف کے اوپر. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے فرنٹ لائنرز ہیں, جو ہمارے پیرامیڈک ایسوسی ایشنز ہیں, جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا سے لے کر آزاد
آزاد کشمیر سے لے کے گلگت بلتستان اور بلوچستان اور پنجاب، پورے پاکستان کے جو پیرامیڈک ایسوسی ایشن ہے وہ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں اور سٹریس کرتے ہیں اور زور دیتے ہوئے بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ خدا را سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے لاک ڈاؤن پہ سخت طریقے سے عمل درآمد کیا جائے، کیونکہ جو پریشر آ رہا ہے وہ فرنٹ لائن ڈاکٹرز کے پاس آ رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان فرنٹ لائن ڈاکٹرز کے پاس PPEs بھی موجود نہیں ہیں۔ تو ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ وفاقی حکومت کی جو سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے، آپ عوام کو تو پھر بعد میں دیکھیں، پہلے تو اس فرنٹ لائنرز کو دیکھیں جنہوں نے ہماری جانیں بچانی ہیں، وہ بچیں گے تو وہ ہمارا جو ہے ٹیک کیئر کریں گے، وہ پھر پیشنٹس کو لک آفٹر کریں گے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ پے در پہ ڈاکٹرز کی جانیں ٹی وی سکرین کے اوپر جہاں صوبوں کا موازنہ کیا گیا ہے کہ وہاں پر کس طریقے سے یہ مرض پھیلا ہے۔ اگر آپ کو دیکھنے کا موقع مل سکے اس وقت پروڈیوسر صاحب اسکرین پہ ڈالیے وہ گراف، جو ٹاپ 2 لائنز ہیں اس میں وہ پنجاب اور سندھ کی ہیں۔ شروع کے جو 4 ہفتے یا 6 ہفتے، نہیں دوسرا لائن گراف دکھائیے جس میں پنجاب اور سندھ اینڈ میں جا کے بلو اور گرین لائن ٹچ کر رہی ہیں، اس سے بھی آگے جائیں جس سے بھی اگلا گراف دکھائیں۔ اب پنجاب اور سندھ کے گراف برابر کے اوپر کھڑے ہیں اور میری عقل سے بالا چیز ہے کہ آپ کو یہ دونوں لائنیں نظر آ رہی ہیں۔ اگر آپ کا کوئی طریقہ کار بہتر ہوتا تو آپ کا گراف بہت نیچے ہونا چاہیے تھا۔ جی میں اس وقت مجھے ویژول آپ کا مجھے اسکرین نظر نہیں آ رہی ہے اس وقت جب میں آپ سے اس وقت مخاطب ہوں، البتہ میں آپ کا وہ گراف بھی دیکھ لوں گی ضرور، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سندھ اور پنجاب کا گراف اگر ایک ایکول اس پہ چل رہا ہے، اٹ از بیکاز آف دا نمبر آف ٹیسٹ، جو جتنے KPK میں ٹیسٹ کم کیے گئے ہیں اتنے وہاں پہ جو ہے انفیکشن ریٹس لوگوں کا جو گراف ہے وہ اتنا ظاہر نہیں ہوا، لیکن نمبر آف ڈیتھ KPK میں سب سے زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ ٹیسٹ کم کیے جا رہے ہیں۔ سندھ میں ٹیسٹ تیزی سے بڑھائے گئے ہیں، 600% ٹیسٹ کا جو ریٹ ہے وہ کیپیسٹی ہم نے بڑھائی ہے فرام ڈے 1 سے سٹارٹ اگر کریں، پہلے دن سے آج اگر آپ موازنہ کریں تو 600% ہم نے اپنے ٹیسٹ کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بلڈ اپ کیا ہے، اس کو امپروو کیا ہے۔ تو جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوکلی ٹرانسمیٹڈ کیسز جو ہے وہ زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں، آپ کی بات درست ہے، لیکن اگر لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو یہ تعداد اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتی۔ اور ہم اس بات کو بھی نہ بھولیں کہ کراچی کی ہی آبادی 2 سے 2.5 کروڑ کی آبادی ہے، اور بالکل پاکستان میں ہمارے پاس یہاں پہ جو کنجسٹڈ آبادیاں ہیں، جو قریب ایک گھر میں سوشل سسٹم کے تحت اکٹھی فیملی، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس سے بھی جہاں جہاں وائرس پھیلا ہے لوگوں میں تیزی سے یہ پھیلتا گیا اور تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ندیم ملک صاحب مجھے ایک بات کہنے دیں، ندیم ملک صاحب مجھے ایک بات کہنے دیں پلیز، ہم نے اسے ڈیل کیسے کرنا ہے؟ ندیم ملک صاحب مجھے ایک بات مکمل کرنے دیں، کہہ لیں آپ۔ ندیم ملک صاحب مجھے انتہائی افسوس اس بات پہ ہوا کہ آج وزیر خارجہ نے جو سندھ کاٹ کی بات کی، مجھے انتہائی افسوس ہے اس بات کے اوپر کہ سندھ کے اگر کراچی سے تعلق رکھنے والے پیرامیڈک ایسوسی ایشن کے لوگ اگر کہتے ہیں کہ آپ لاک ڈاؤن کریں تو آواز آتی ہے کہ یہ سندھ کے ڈاکٹرز ہیں اور سندھ حکومت کی زبان بول رہے ہیں۔ تو جس سندھ کی بات تو آپ کر رہے ہیں، ہم تو پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو تو پنجاب کی بھی بات کر رہا ہے، بلاول بھٹو تو کہتا ہے کہ بلوچستان کو بھی وسائل دیں، بلاول بھٹو تو کہہ رہے ہیں کہ KPK کے حالات اچھے کریں، وہاں پہ بھی PPEs دیں، فرنٹ لائنرز کا خیال رکھیں، وہاں امداد دیں، ڈیلی ویجرز کا خیال رکھیں۔ بلاول تو کراچی سے گلگت بلتستان تک کی بات کر رہا ہے، اور آپ سندھ کر کے آپ تعصب کر کے آپ سندھ کو ڈسکریمنیٹری ایٹیٹیوڈ کے تحت آئسولیٹ کر کے یہ خدمت نہیں کر رہے۔ جن لوگوں کو ہم نے یہ ذمہ داری دی کہ یہ کرائسس مینج کیسے کرنا ہے، یہ جو ہے مجھے تو اس کے اوپر سوالیہ نشان نظر آتا ہے۔ ظفر مرزا صاحب تفتان میں جس طریقے سے لوگوں کو 5000 لوگوں کو انہوں نے پیک کر کے وہاں پر پاکستان ہاؤس میں ڈالا، اور جس طریقے سے وہ سپریڈ ہوا، وہاں سے آغاز ہوا، پہلا مثال تھا۔ دوسری مثال آئی کہ اتنے پیک کرائسس کے اوپر تبلیغی جماعت آپ نے اجتماع ہونے سے پہلے ان لوگوں کو انگیج کیوں نہیں کیا؟ پھر تیسرے ڈی جی خان والی فیسلٹی بنائی تو ڈی جی خان کی فیسلٹی کے اندر جا کے ایک ہال کمرے کے اندر آپ نے 60-70 لوگوں کو ڈال دیا۔ اب ان کے اوپر تازہ ترین یہ ہے، یہ ہمارے پاس وہ آج کل سرکولیٹ کر رہا ہے، کوئی ینگ ڈاکٹرز نے ان کے اوپر ایک لمبا سی ایلیگیشن لگا دی ہے۔ ہم نے جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار دیا ہے کیا وہ کمپیٹنٹ ہیں؟ دیکھیے افراد پہ بات کروں گا تو برا سا لگے گا، میں پالیسی پہ بات کر لیتا ہوں، جواب آپ کے سارے دے دوں گا مگر پالیسی کے نقطۂ نظر سے دے دوں گا۔ آپ نے جب سوال پچھلا ختم کیا تو پاکستان کارڈ کی آپ نے بات کی کہ ہمیں پاکستان کارڈ کھیلنا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کارڈ کیا ہے پالیسی کے حوالے سے۔ اس وقت حکومت کی پالیسی بغیر کہے جو ہے وہ ہرڈ امیونٹی کی ہے۔ ہرڈ امیونٹی کیا ہے؟
ہرڈ امیونٹی یہ ہے کہ موت جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے اور لوگوں کو ہو ہی جانی ہے، پہلے بھی ہونی ہے، بعد میں بھی ہونی ہے، ابھی ہو جائے. یعنی ہم اس لاک ڈاؤن کو نرم کر دیتے ہیں. جنہیں مرنا ہوگا وہ اللہ کی رضا ہے، مر جائیں گے، اللہ کرے کہ وہ بہت کم شرر ہے اور ہم بھی دعا گو ہیں. لیکن جو بچ جائیں گے ان کو معیشت کا پہیہ آگے چلانا چاہیے. یہ ہے حکومت کی پالیسی جسے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایلیٹ اس کے خلاف ہے. لیکن آپ کو ہرڈ امیونٹی کی جو پوری نمبرز ہیں اس کے آپ کو یہ پتہ ہے کہ کتنے لوگ ہاسپٹلائز ہوں گے؟ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. میں اسی وجہ سے آپ کو باقاعدہ ایک نمبر ہے، پریسائز نمبر ہے. جی دیکھیے، اگر آپ یہ مان لیں if you just take 5% of the population, آپ ایسا کیجئے کہ آپ یہ کہیے کہ 70% جب آبادی 60 سے 70% کو یہ وائرس افیکٹ کر دے گا تو ہرڈ امیونٹی آئے گی. تو آپ پاکستان کا جس کی 220 ملین کی آبادی ہے اس کا 60 یا 70% آپ گن لیں تو آپ کو 150-160 ملین لوگوں کو جب یہ وائرس لگ جائے گا تو ہرڈ امیونٹی آ جائے گی، آنی شروع ہو جائے، یعنی آ جائے گی 60-70% پہ آ جاتی ہے. اب آپ یہ اپنے گمان میں لے آئیں کہ اس کی صرف 1 یا 2% ہے مورٹیلٹی. اب آپ 170 ملین لوگوں کے اندر سے 1% نکال دیں تو آپ کو ابھی جواب مل جائے گا کہ کتنے لوگ اس کی زد میں آ سکتے ہیں اگر یہ پالیسی آگے بڑھے. اور آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا کی پالیسی یہ ہے کہ جب وائرس بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ لاک ڈاؤن لگاتے ہیں، جب اس کی کمر توڑ دیتے ہیں وہ گھٹنا شروع کرتا ہے اور بہت گھٹ جاتا ہے، جیسے کہ اسپین میں ہوا، اٹلی میں ہوا، فرانس میں ہوا، یونائٹڈ کنگڈم کر رہا ہے، تو وہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا یہ دیکھیے المیہ کہ جس وقت ہمارے ہاں 15 لوگ صرف انفیکٹ ہو رہے تھے یا 20 لوگ روز انفیکٹ ہو رہے تھے تو ہم نے لاک ڈاؤن لگا دیا، اور پہلے 2 ہفتے مؤثر لاک ڈاؤن رہا ہے، پہلے 2 ہفتے. اور جس وقت ہمارے ہاں 700 سے 800 اور آج کل 1200 لوگ روز انفیکٹ ہو رہے ہیں تو ہم نے لاک ڈاؤن کھول دیا. ایک دن 1500 میں، ایک دن 1700 میں، اور عام خیال یہ ہے کہ اس ہفتے میں 2000 کو بھی کراس کر سکتے ہیں. جب ہم نے لاک ڈاؤن لگایا تو اس وقت روز کی 1 موت ہو رہی تھی. آج دن میں 30 سے 35 اموات ہو رہی ہیں تو ہم نے لاک ڈاؤن کھول دیا. آپ بتائیں یہ الٹی گنگا نہیں ہے تو کیا؟ لیکن اب یہ کیا کریں؟ 8 ہفتے میں بتاتا ہوں 8 ہفتے میں لوگوں کو دیا کیا ہم نے؟ جی میں بتاتا ہوں. انڈیویجول چیریٹیز میرے نقطۂ نظر سے پالیسی ڈیبیٹ کے اندر میرا نقطۂ نظر کیا، میں یہ چاہتا ہوں جو بار بار ہر پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک 8 ہفتے کا مؤثر، ہاف پریگننٹ نہیں، مؤثر لاک ڈاؤن چاہیے تھا. دنیا کے ہر ملک نے 6 سے 8 ہفتے میں کمر توڑ دی اس وائرس کی، ہم کیوں مختلف ہوتے؟ 8 ہفتے کے لاک ڈاؤن کے درمیان میں ہمیں وقت مل جاتا کہ ہم پورے اپنے یونین کاؤنسل لیول کے اوپر یا وارڈ لیول کے اوپر جو تو سمپٹومیٹک لوگ ہیں جو آلریڈی یہ ہو چکی ہے بیماری، ان کو 100% کو ہم ٹیسٹ کرتے، اور جن لوگوں میں بیماری نہیں ہے وارڈ یا یونین کاؤنسل پہ 100 لوگوں کا رینڈم سیمپل جو ہے اس کا سیرم ٹیسٹ کرتے. تو اس 6 ہفتے میں 8 ہفتے میں ہمیں پورے پاکستان کا میپ مل جانا تھا کہ کون سا ریڈ زون ہے جہاں پہ بہت زیادہ ہے، کون سا یلو ہے، کون سا گرین ہے. آپ گرین کو کھلا چھوڑ دیتے. 6-8 ہفتے کی جو آپ کی مؤثر لاک ڈاؤن ہے، 22 کروڑ کی آبادی میں 2,83,000 ٹیسٹ کیے ہیں. آپ کہاں کی بات نہیں دیکھیں نا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں. میں ٹیسٹوں کی بہت زیادہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ہر یونین کاؤنسل میں رینڈملی 100 ٹیسٹ کریں. دیکھیں آپ یونین کاؤنسلز تو آپ کے پاس ہے نا موجود، تو ہر یونین کاؤنسل میں 100 رینڈم ٹیسٹ کریں. رینڈم کا مطلب سلیکٹیوٹی کے ساتھ نہیں کرنا ہے. تو آپ کو وہ اسٹیٹسٹیکل پاور مل جائے گی جس کے ذریعے آپ یہ بتا سکیں گے کہ یہ ریڈ زون ہے. اور جب آپ کوارنٹین کے درمیان میں یہ کریں گے، یعنی مؤثر لاک ڈاؤن کے درمیان میں یہ کریں گے، تو ہوگا یہ کہ گرین زون جو ہے وہ 70% ہو گئے ہوتے 8 ہفتے میں، صرف یلو اور کچھ ریڈ رہ جاتے. یلو میں آپ نرم لاک ڈاؤن کرتے جو اب کر رہے ہیں، اور ریڈ جو آپ کے زونز ہیں ان کو آپ کوارنٹین کر دیتے بالکل. اور پھر یہ جو آپ نے لوگوں کو خوراک اور پیسے پہنچانے ہیں وہ صرف ریڈ زونز میں پہنچاتے جہاں پہ آپ نے بالکل ان کو بند کر دیے، زندگی معطل کر دی. یہ ایک مؤثر پالیسی تھی. اب میں اس نقطۂ نظر کو اگر بڑھاؤں تو کیا میں پاکستان کارڈ نہیں پلے کر رہا؟ میں حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عوامی مفاد میں ہے تو مجھے یہ بات زور پہ لے جانی چاہیے. میں اپنے دوست جو ہیں ولید اقبال صاحب، یہ بہت پڑھے لکھے آدمی، ان کے سامنے یہ پیش کروں گا. یہ تنقیدی جائزہ میری پالیسی کا لیں گے، میں تنقیدی جائزہ ان کی پالیسی کا لوں گا، تو بات کچھ بہتری کی طرف آگے جائے گی. ولید اقبال صاحب بتائیے، آپ یہ اسی لیے آپ کو قومی سینٹ کے اجلاس بلانے ضروری ہیں اور یہ لائیو ڈیبیٹ لوگوں کو دکھانی ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کہتے کیا ہیں اور کر کیا سکتے ہیں. جی یہ تنقیدی جائزے میں جو پہلی بات ہے جی وہ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے شروع کیا یہ کہہ کے کہ گورنمنٹ کی ایک انڈکلیئرڈ ہرڈ امیونٹی کی پالیسی ہے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ایک بات میں ضرور عرض پہلے سے ہی کر دوں کہ ڈاکٹر مصدق ملک جو ہیں وہ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں
اور کچھ ہیلتھ ایڈمنسٹریشن کا ان کا خاصا تجربہ ہے. تو آبویسلی میں تو وکیل ہوں, تو سب سے پہلے تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جی اس ڈبیٹ میں ہر کوئی جو ہے وہ کرونا کا ایکسپرٹ بن گیا ہوا ہے. لیکن میں اس حد تک جو ہے ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کی پوزیشن ہے, میرے پاس بھی ہے, میں ایکسپرٹ ہونا تو کلیم نہیں کرتا, لیکن میں اسے کلیریفائی جو ہے اور اپنے طریقے سے اپنی زبان میں جو ہے کرنے کی پوزیشن میں واضح طور پہ ہوں. ہرڈ امیونٹی کی کسی قسم کی کوئی ڈکلیئرڈ یا انڈکلیئرڈ پالیسی نہیں ہے. گورنمنٹ نے جو کہ ہم ایک تنی ہوئی رسی پہ گامزن ہے, ٹائٹ روپ کے اوپر ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, جو کہ بات آپ بہت دفعہ سن چکے ہیں, لائیوز کو سیو کرنا اور لائیولیہوڈز کو سیو کرنا, وبا سے جانیں بچانا اور بھوک سے اور غربت سے جانیں بچانا, اس کا توازن جو ہے رکھتے ہوئے گورنمنٹ نے ایک کیلکولیٹڈ رسک لی ہے. اللہ کی مہربانی ہے یا شروع کی سختی جو لاک ڈاؤن کی تھی اس نے مدد کی ہے یا کچھ بھی ہے, کیونکہ اس وقت تو گیس ورک ہی ہے. کرونا کا وہ مہلک اثر پاکستان پہ ابھی تک اس طرح سے نہیں پڑا جس طرح بہت سے ممالک میں پڑا تھا. کسی نے انکار نہیں کیا کہ ابھی پیک آنی تھی اور ابھی آنی ہے, لیکن یہ کیلکولیٹڈ رسک یہ لی ہے کہ باوجود ہمارے محدود وسائل کے, باوجود ہمارے جو ہے انفراسٹرکچر اتنا مضبوط نہیں بھی ہے, ہم نے جس حد تک اس کو بہت کم عرصے میں جتنا امپروو کر سکتے ہیں کر کے یہ دیکھا کہ اس کی کیپیسٹی کتنی استعمال ہو رہی ہے. اب دیکھیں اسد عمر صاحب کا آج یہ بیان ہے کہ پورے پاکستان میں 85 لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں اس وقت, صرف 165 لوگ آکسیجن لے رہے ہیں اور 5,500 لوگ جو ہیں وہ ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں. اس وقت جو ہے فیصلہ جب یہ سافٹ لاک ڈاؤن کا یا لاک ڈاؤن میں نرمی لانے کا کیا گیا تھا, اس وقت بقول ڈاکٹر ظفر مرزا کے پورے پاکستان کی کیپیسٹی جو کہ مختص کی گئی تھی کرونا کے لیے, اس کا 25% استعمال ہو رہا تھا, یعنی کہ 75% ابھی آئیڈل بیٹھی ہوئی تھی. سو یہ ایک کیلکولیٹڈ رسک جو ہے وہ لی ہے گورنمنٹ نے کہ یس ہم اس کو سسٹین بھی کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس انفراسٹرکچر میں کیپیسٹی بھی موجود ہے, ٹیسٹنگ بھی خوب انہانس ہو رہی ہے. کل پرسوں 13,000 ٹیسٹ ہوئے تھے اور اب 20,000 کے ٹارگٹ کے پاس جا رہے ہیں. پورے خطے میں ٹیسٹنگ میں ہم سب سے اوپر ہیں پر ملین پاپولیشن, 1100-1200 کے اوپر ہمارا نمبر جو ہے وہ اب جا رہا ہے پورے خطے کے حوالے سے. سو جس طرح میں نے عرض کیا یہ ایک کیلکولیٹڈ رسک ہے. اور جو ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے یہ ریڈ اور گرین اور یلو زونز والی بات کی, یہ جو گورنمنٹ کی اسمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی ہے جس پہ اگین اسد عمر صاحب نے آج بھی اور کچھ دن پہلے بھی جو ہے وہ روشنی ڈالی تھی, وہ ایگزیکٹلی یہی ہے کہ لاک ڈاؤن اور لاک ڈاؤنز کی سختی وہاں کی جائے جہاں یہ وبا کا زور ہے, جہاں جس طرح کی ریڈ زونز ہیں, جہاں پہ وہ گرین یا یلو ہے, یا اس کو چلنے دیں جس طرح ہے, اور جہاں جہاں یہ ٹریک وہ جو ٹیسٹ ٹریک اینڈ کوارنٹین پالیسی اسے لاگو کیا جائے, بجائے کہ ایک کلی یا ایک وائڈ اسپریڈ لاک ڈاؤن کے, جو کہ ہماری معیشت اور ہماری غریب لوگ اور ہمارا ویسے جو سیٹ اپ ہے جہاں ایک ایک گھر میں 8-8 9 لوگ رہتے ہیں, وہ اس کو نہیں جو ہے ویسے ہی سسٹین کر سکتے. تو ادروائز تو ڈاکٹر ظفر مرزا نے 3-4 دن پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے بس میں ہوتا تو ہم 14 دن تھا کر کے ایسا لاک ڈاؤن لگاتے, کرفیو نما لاک ڈاؤن, کہ سارا کچھ اپنا کنٹرول ہو جاتا, لیکن ہم اس کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. ناز بلوچ جو آج نمبرز دیے گئے قومی اسمبلی میں شاہ محمود قریشی کی جانب سے, وہ کہتے ہیں کہ احساس کے پیسوں کی ایک بڑا حصہ سندھ میں تقسیم کیا گیا. سندھ میں خاص طور پر اگر رورل ایریاز میں چلے جائیں, جو خوراک کی تقسیم ہے, جو راشن بیگ چاہیے لوگوں کو, اگر آپ نے ان کو گھروں میں بند رکھنا ہے, کچھ کام نہیں کرنے دینا, دکانیں بند رکھنی ہیں, تو وہ امداد کے اوپر شکایات آپ کو ساؤتھ پنجاب سے بھی ملتی ہیں, وہ شکایات آپ کو بلوچستان سے بھی ملتی ہیں, وہ شکایات بڑے پیمانے پر آپ کو رورل سندھ میں ملتی ہیں. تو وہ سالو کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ کس نے سالو کرنی ہے؟ وہ تو آپ لوگوں نے سالو کرنی ہے. دیکھیں جس کو یہ احساس پروگرام کہہ رہے ہیں, در حقیقت وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے جس کے تحت لوگوں کو رقم دی گئی ہے. تو ابھی تک تو اس نیٹ کو انہوں نے بڑھایا نہیں ہے, باوجود اس کے کہ ڈیلی ویجز پہلے تو بے نظیر انکم سپورٹ سے آگے ہی 7-8 لاکھ لوگوں کو انہوں نے اس میں سے اسٹرک آف کر دیا تھا گزشتہ بجٹ کے بعد. تو اب وہ تعداد, وہ لوگ تو ویسے ہی متاثر ہیں اور شکایت کرتے ہیں آ کے کہ جن لوگوں کو ملتی تھی رقم, جو مستحق لوگ تھے, ان کے نام بھی انہوں نے کٹوا دیے. اب جو نیٹ ہے, باوجود اس کے کہ ڈیلی ویجز گھروں میں بیٹھے ہیں, لوگوں کو روزگار نہیں ہے, اور سفید پوش لوگ جو کہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں, وہ اس وقت جو ہے بہت تکلیف میں کس طرح
گزارا کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے کون سا ریلیف پروگرام ہے جو حکومت نے اعلان تو کیا تھا اربوں روپے کا، آج تک وہ عوام کو ملا نہیں ہے. یہ جو پروگرام انہوں نے وہ جس جو کے تحت لوگوں کو 26-27 دیا، ارب this is روپے شاہ بے نظیر محمود انکم قریشی نے سپورٹ کہے کہ پروگرام. تقسیم ہوئے ہیں، وہ دوسری ہوئے ہیں بات کہ نہیں دیکھیں، ہوئے؟ اچھا جی میں گزارش کر دوں. دوسری بات یہ ہے کہ آج بلاول بھٹو وہ صاحب نے پیسے بہت تقسیم ہی ہوئے ہیں یا کلیئرلی نہیں ایک ہوئے جی؟ بات کہی. جو احساس جی پروگرام کے پیسے ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہی نام ہے، لیکن وہ تقسیم ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ آپ بے نظیر انکم سپورٹ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو احساس پروگرام جس کو یہ حکومت کہتی ہے اس کی بات کر رہے ہیں؟ جی ایک ہی پروگرام ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ وہ 26 ارب تقسیم ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ جی وہ جو سندھ میں رقم بے نظیر انکم سپورٹ کے جو پروگرام ہے جس کو یہ حکومت احساس پروگرام کہتی ہے، اس کی رقم تو عوام تک تقسیم ہوئی ہے، لیکن اس کے نیٹ کو ہوئی بڑھایا ہے تو نہیں. بس یہ ڈیٹا تو بے نظیر انکم سپورٹ کا صوبے ہی نے ڈیٹا کیا کیا استعمال ساتھ؟ ہوا ہے. صوبے نے اس وقت ساتھ جو کتنا ڈیلی حصہ ویجرز ڈالا؟ ہیں، اس وقت صوبے کی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ صوبے کی جو گنجائش ہے، صوبے کی جو کیپیسٹی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا تیار نہیں تھی اس پینڈیمک کے لیے. امریکہ جیسا ملک ہو یا جرمنی ہو یا اٹلی ہو یا ہالینڈ ہو یا فرانس ہو صوبے کا یا اس یو میں کے کیا ہو، حصہ ہے؟ کوئی بھی صوبے نے ملک کتنا تیار نہیں تھا. تقسیم کیا ہے؟ دیکھ صوبے نے کتنی کیش میں سپورٹ دی گزارش اور کر رہی ہوں، کتنا میں آپ راشن کو بتا رہی تقسیم ہوں. کیا ہے؟ صوبے نے انیشل سٹیج میں جیسے ہی لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا، ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ پورے سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں لوگوں کو راشن تقسیم کرنے کا ایک منظم آرگنائز طریقے سے انتظام کیا گیا اور لوگوں کو راشن ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے. اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے سیاست کر کے اور بار بار آ کے ٹیلی ویژن پروگرامز میں شرارت کر کے یہ کہنا کہ جی کسی کو راشن نہیں ملا. جو صوبے کی کیپیسٹی ہے، جتنی گنجائش آپ صوبے کے پاس مجھے ہے، موقع جتنے دیجئے، وہ وسائل 1 ہمارے ارب پاس روپے ہیں، کی جو اس تقسیم ہے میں وہ رہتے بہت ہوئے بڑا کارنامہ اس نہیں ہے میں جی، بہت چھوٹی رقم ہے. وہ عبدالشکور صاحب الخدمت فاؤنڈیشن سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. عبدالشکور صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ملک صاحب. شکور صاحب، کچھ ادارے ایسے ہیں جن کا مجھے دل ہوتا ہے کہ میں آن ایئر شاباشیاں دوں. شوکت خانم، خود عمران خان کا ادارہ اس میں شامل ہے. سیلانی ٹرسٹ، بہت شاباشی دینی پڑتی ہے بشیر فاروقی کو. انڈس ہاسپٹل والے ہیں، اخوت والے، اور آپ کا ادارہ الخدمت ہے جو بہت اچھا کام کرتا ہے. اس سے قطع نظر کہ وہ ادارے کا ہیڈ عبدالشکور ہے یا وہ ایک کا ہیڈ باری صاحب ہیں، آپ کے ادارے اچھا کام کر رہے ہیں. جو شکایتیں ہیں اس وقت لوگوں کو روٹی پانی کی، اس کے حوالے سے بتائیے کہ کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے پس منظر میں بھی کچھ دقتیں لوگوں کو پیش آ رہی ہیں. کچھ جو بعض ایسے آرگنائزڈ گروہ ہیں جو بہت ساری جگہوں سے مدد لینے کی کوشش میں شور بھی زیادہ مچاتے ہیں. درست ہے. ان طرف سے بھی مسائل ہیں جس کو ٹیکل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن اصلاً تو یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے سارے ہی رفاہی اداروں نے اس دفعہ اپنی ہمت سے بڑھ کر لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کی ہے اور گلی محلے تک الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں یہ کام ہوا ہے. الخدمت اس وقت تک کوئی 1.25 ارب روپے کے لگ بھگ کی صرف فوڈ پیکیجز کے حوالے سے مدد کر چکی ہے اور یہ اکراس دی بورڈ ہے. آپ اس کا ڈیٹا بھی مینیج کرتے ہیں شکور صاحب؟ یہ ہمارے پاس کا ڈیٹا موجود ہے. آئی ڈی کارڈ نمبر اور فون نمبرز پورا ریکارڈ رکھتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو راشن بیگ دیے؟ بڑی تعداد میں موجود ہے، لیکن کہیں کہیں ایسا نہیں ہے. یہ جو کے پی کے علاقے ہیں، یہ جو دور دراز کی اور جگہ ہیں، وہاں بہت اچھی طرح مینج نہیں ہوتا. لیکن ہمارا آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سے ایسے گرے ایریاز ہیں جہاں پر ابھی تک حکومت یا رفائی ادارے نہیں پہنچ پائے؟ کیونکہ میں تو ان بہت زیادہ علاقوں تک اندر تک رسائی جا کے دیکھی نہیں ہے، لیکن شکایتیں سنتے ہیں. لوگوں نے واٹس ایپ پہ کسی نے میسج ڈالا ہوتا ہے، کسی نے ویڈیو بنا کے ڈالی ہوتی ہے، کوئی فون پہ کہتا ہے تو وہ ایک دفعہ تو بندہ ڈر جاتا ہے، خوف آتا ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپ کا ادارہ کیونکہ گراؤنڈ پہ کام کر رہا ہے تو شاید بہتر بتا سکتے ہیں ریڈ پاکٹس کون سی ہیں جہاں امداد کے لیے زیادہ فوکس کرنا چاہیے. دیکھیے، سچی بات تو یہ ہے کہ ریڈ ایریا تو وہ ہے جس میں لوگ خود داری کی وجہ سے باہر نہیں نکل پاتے اور کسی کو کہہ نہیں سکتے، اور بس اوقات اس ایک صورت ہوتی ہے. یہ ملتان میں ایک گاؤں تھا، اس کے ایک ٹیچر تھے، تو سچی بات یہ ہے کہ ہمیں بھی اس سے بہت دکھ ہوا. اس نے خودکشی کر لی، وہ کسی کو کہہ نہیں سکتا تھا اور بالآخر اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا. جب یہ حادثہ ہوا پتہ چلا تو ہم نے ان کے گھر اپروچ بھی کیا، ان کے سارے بچوں کو ہم نے اڈاپٹ بھی کر لیا ہے. اور اس ٹیچر نے خودکشی اس لیے کر لی کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں تھا پھیلا سکتا اور اس کے پاس وسائل نہیں تھے؟ بالکل ایسا ہی. اچھا، اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ تو بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سیگمنٹ زیادہ ولنریبل ہے کہ جو
सबसे ज्यादा वो, वाइट कॉलर्ड है, सबसे- बाइज्जत है, वो भीख नहीं मांगना चाहता और उस तक इमदाद नहीं पहुंच रही, तो वो भूख के हाथों फिर मर जाएगा, यही होगा। वो किसी के आगे हाथ तो नहीं बढ़ा सकता, खुददार लोग हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इस हवाले से जो मेरी राय थी वो मैं आपसे इजहार करता हूँ, वो ये है, बेशुमार प्राइवेट छोटे छोटे स्कूल हैं जिनके अंदर मियाँ बीवी दोनों टीचिंग का काम कर रहे हैं। अब उस स्कूलों के फीसों का भी मामला है, इंतजामिया के पास भी कोई चीज नहीं है, इसका सारा डेटा गवर्नमेंट के पास मौजूद है। और क्योंकि ये सारे रजिस्टर्ड इदारे होते हैं, गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि वो बैंकों को लोन के लिए करेगी, कहीं लोन नहीं मिल रहा और बैंक टाल मटोल से काम लेते हैं। और ये एक ऐसा एरिया है कि जिसको ढूंढ कर एक बड़े पैमाने पे इन तक पहुंचा जा सकता है। अच्छा, जहाँ जहाँ तक इम्कान है हमारा, हमने अब इस अरसे में ये तय किया था सिंध के अंदर भी और केपी में भी, कि जो टीचर्स इस तरह के हैं, जो बसौकत मदारिस के अंदर भी हैं, जो स्कूलों के अंदर भी हैं, वो बाइज्जत लोग हैं, उन तक हम खुद पहुंचेंगे। और इस काम का आगाज हमने रमजान में किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब हद तक कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ा काम है और इस पर बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। अब्दुल शकूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। मैं यहाँ एक चीज़ आपको बताऊँ कि डार साहब ये यूथ के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, मुख्तलिफ उनको कैसी स्कीमें देनी है। एक दिन मैंने उनके साथ बैठ के, वो स्कीम ये लेके गए होंगे हाई एप्स के पास, उसका एंड मुझे मालूम नहीं क्या हुआ, तो मेरा ज़हन में एक आइडिया था, मैं आज उसे ऑन एयर देना चाहता हूँ, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे पहुँचाया, आगे से रिएक्ट नहीं करता। अब शकूर साहब ने कहा है तो वो उन लोगों की तकलीफ़ जो है दोबारा ज़हन में ताज़ा हो गई है कि बेशुमार वो लोग होंगे जो हाथ नहीं फैलाएँगे। तो बैंकों से उन्हें बग़ैर शरह सूद के, ज़ीरो इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप कर्ज़ दें 1 साल की मुद्दत के लिए, जब तक वो 3, 4, 6 माह का ये क्राइसिस पीरियड गुजारेंगे, अगले 6 माह में आपका वो कर्ज़ वापस कर देंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आसानी के साथ उनको 0% पे बैंकों को पैसा सप्लाई करे, बैंक उनको ज़ीरो इंटरेस्ट पे 50,000 का लोन दे दें, हुकूमत 2% सर्विस चार्जेस दे दे। बड़ा मुश्किल मॉडल नहीं है, बहुत छोटी कॉस्ट आएगी, लेकिन कई 100 मिलियन ख़ानदान इससे बच जाएंगे, छोटा दुकानदार बच जाएगा। इन्होंने टीचर्स की मिसाल दी, जो जिनकी जॉब चली गई, वो घर बैठा है, ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकता आजकल इस क्राइसिस की वजह से, तो क्या करेगा फिर, भूखा तो उसने ख़ुदकुशी कर ली। तो इनके मतलब आपको सोचना पड़ेगा, ये बड़े इज़्ज़तदार लोग हैं, इनको मरने के लिए नहीं आप छोड़ सकते। ये वो चौक के आगे खड़े होकर हाथ भी नहीं फैला सकते, तो क्या करें। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मुसद्दक साहब, आप ही फरमा दीजिए, अब आपने उस उस्ताद की कहानी सुन ली जिस तक इमदादी पैकेज भी नहीं पहुंचा और वो इज़्ज़तदार आदमी हाथ भी नहीं था फैला सकता, तो खुदकुशी। पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे जो इज़्ज़त के मारे घरों में तकलीफ़ उठा रहे होंगे। देखें, मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल है कि भूख और मौत की तकरार हुकूमत का काम नहीं होता। मैं समझता हूँ हुकूमत वोट लेके आती है, हुकूमत का काम ये है कि वो एक मौसर प्लान दे मौत के ख़िलाफ़ और एक मौसर प्लान दे लोगों को भूख के ख़िलाफ़। मौत की तो हमने कुछ बात की, मैंने आपको अपना नुक्ता नज़र पेश किया। आप देखिए कि हमारे आदाद शुमार के मुताबिक, हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक, हमारे पास तकरीबन 5 करोड़ लोग हैं जो सतह गुरबत से नीचे हैं। इन 5 करोड़ लोगों को 1 महीना राशन फराहम या पैसा दें, 1 महीने के राशन के लिए हमें 500 अरब चाहिए। अभी हमारी अपनी हुकूमत के मुताबिक 1.4 बिलियन डॉलर यानी 230 अरब रुपए जो हैं हमें IMF ने दिए हैं सिर्फ इस मद में, कोविड-19 की मद में, कोरोना वायरस की मद में। उसके अलावा हमारी हुकूमत ने एक पैकेज दिया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, एक पैकेज दिया एक्सपोर्टर्स को, एक पैकेज दिया मैन्युफैक्चरर्स को, वो भी 100-200 अरब का है। अगर आप 1 महीने के लिए एक मौसर लॉकडाउन लगा के गरीबों को 500 अरब के ज़रिए फ़राहम कर देते, चाहे वो आप टेलीफोन के ज़रिए पैसे उनको देते, चाहे जिस तरह आपने ये बिस्ट प्रोग्राम या एहसास प्रोग्राम के ज़रिए, और ये हुकूमत ने एहसास में बहुत अच्छा काम किया, हुकूमत वेंटिलेटर लाई अच्छा किया, हुकूमत ने सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड बनाया अच्छा किया, हुकूमत ने बहुत से अच्छे अमल किए हैं। लेकिन पॉलिसी पे मेरा क्योंकि डिसएग्रीमेंट है, तो अच्छे चीज़ों की मैं तारीफ़ करता हूँ, पॉलिसी पे क्रिटिसिज्म देता हूँ। इस वक्त अगर ये पॉलिसी बनाई जाए जिसको मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की पॉलिसी कहता हूँ, कि साहिब हैसियत लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, तो अगर थोड़ा सा इजाफी टैक्स लगा दिया जाए और उनको ये प्राइवेट स्कूल वाले जो लोगों की चमड़ियाँ उतारते रहे हैं, उनको ये कहा जाए कि इस वक्त आप किसी टीचर को नहीं निकाल सकते, इस वक्त आपने बहुत पैसे कमाए, हम आपको बाद में ब्रेक्स भी देंगे, अभी भी दे देंगे, लेकिन आप टीचर को नहीं निकाल सकते।
اور آپ مزدور کو نہیں نکال سکتے, لے آف نہیں کر سکتے. یہ پالیسی کا معاملہ ہے نا. تو اگر اس طرح کی پالیسی بنائی جائے سفید پوش لوگوں کے لیے, اور جو 500 ارب والی پالیسی ہے جس کے لیے پیسے میں نے آپ کو گنوا دیے ہیں وہ بنائی جائے غریب آدمی کے لیے, تو ایک مؤثر لاک ڈاؤن لگ سکتا تھا. ابھی میرے دوست ولید بھائی نے یہ کہا کہ ریڈ یلو وہی ہے. مجھے بتائیں یہاں پہ کون سے ریڈ زون اور یلو اور گرین زون ہے جہاں پہ لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا؟ ہم نے تو انڈسٹریز کو کھول دیا, وہ کہیں بھی ہوں, کنسٹرکشن کو کھول دیا, نہ ٹیسٹ کیے ہیں. جو یہ ٹیچر والی مثال ایک سامنے شکور صاحب نے بتائی, میری تھوڑا سا دماغ وہاں اٹک گیا ہے. اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں. ایک وہ مثال ہے ٹیچر کی, ملتان والے کی, پتہ نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں سفید پوش جو اندر ہی بیٹھے بیچارے بھوکے ہاتھوں بہت ہی تکلیف میں ہوں گے. ان تک بھی تو پہنچنا ضروری ہے. چوراہے میں کھڑا ہوا جو شخص مانگتا ہے اس سے زیادہ تو وہ ولنریبل ہے جو گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے. جی درست ہے جی, اور گورنمنٹ نے اسی چیز کو تو پیش نظر رکھا ہے کہ یہ جو آپ روز سنتے ہیں یہ چابڑی والے کی بات اور دہاڑی دار کی بات, اور اسی طرح جو ہیں وہ پیکیجز تو مختلف جو ہیں وہ آئے, اور ایک ان میں ایک جن کا مینشن نہیں آیا وہ جو لوگ عارضی طور پہ بے روزگار ہو گئے ہیں یا ٹیمپریریلی ان امپلائڈ ہیں, ان کے لیے بھی ایک پیکیج آیا تھا جس کی پوری تفصیل جو ہے وہ بیان کی گئی. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ جس لینتھ تک جا سکتی تھی, یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے احساس کی بات ہو رہی تھی اور اس کو کمپیئر کیا جا رہا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فائنانس منسٹری کی ویب سائٹ پہ سارا ڈیٹا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو پہلے والا تھا اس کے وسائل بڑے محدود تھے. اس میں کئی اور اضافہ جو ہے وہ فائنانس منسٹری کی جو تفصیل وہاں موجود ہے وہ گورنمنٹ نے اس کو سپلیمنٹ اس سے کیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس پہ بھی اب اگر آپ چاہیں گے تو میرے پاس ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے آج ہی وہ سرکولیٹ کی ہیں ڈیٹیلز کہ یہ احساس پروگرام کے جو ایمرجنسی کیش والا سلسلہ ہے اس کے بھی 3 طریقوں سے اس کو جو ہے بروئے کار لایا گیا ہے. کیٹیگری 1 جو آبویسلی ڈیٹا بیس کے اندر موجود لوگ ہیں, پھر کیٹیگری 2 کے اندر جو 8171 کے ذریعے رجسٹر ہوئے اور جنہوں نے پھر ویریفائی جن کو کیا گیا اور اس کی جو ہے انٹیگریٹی کو دیکھتے ہوئے پھر وہ ڈسبرس کیا گیا, اس کی بھی ساری تفصیل جو ہے 35 ارب روپے میرے خیال اس طرح سے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں. اور تیسرا وہ کیٹیگری 3 جس میں تقریباً 2 ارب روپے ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں, وہ ہے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز نے اضافی طور پہ جو ہے نشاندہی کی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ مستحقین میں سے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ تھرو آؤٹ ایمفسس جو رہا ہے گورنمنٹ کا, اس سے پہلے کہ جب ہم اس کورونا سے لاسٹ منٹ ہے, میں کلوزنگ ریمارکس ناز بلوچ آپ سے لینا چاہوں گا. کوئی تجویز آپ کرنا چاہیں کہ کیسے صوبوں کے عوام تک, رورل ایریاز تک اس امداد کو پہنچایا جا سکے, سفید پوشوں کی جانیں بچائی جا سکے؟ دیکھیں یہ بہت ہی انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ جو واقعات ہیں یہ بہت ہی رورل ایریا سے جو سامنے آ رہے ہیں اور ایون شہری علاقوں سے بھی ایک آدھے سے واقعات آئے ہیں, یہ بہت افسوس کی بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ریئلائزیشن جو ہے یہ ہم سب کی کلیکٹیو وزڈم اگر ہو, سب مل کر اس کے اوپر سوچیں تو پھر میرا خیال ہے ہم ریئلائز کر کے عوام کی خدمت کر سکیں گے. لیکن اگر وفاق جو ہے وہ پالیٹکس کرتی رہے گی, لاک ڈاؤن پہ بھی سیاست, سندھ حکومت کی ہر چیز کے اوپر آپ تنقید کرتے رہیں گے تو پھر ہم کس طرح عوام کی خدمت کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی صوبہ کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے آپ تنقید پہ تنقید, سیاست پہ سیاست کریں گے. آج ہی حماد اظہر صاحب, مجھے انتہائی حیرت اور تعجب ہوا سن کر کے حماد اظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی پیٹرول کی قیمتوں میں ہم نے بہت کمی کر دی ہے, عوام کے لیے خوشخبری. فار گاڈ سیک, آپ لوگوں سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. پیٹرول کی قیمت تو اور نیچے جانی چاہیے تھی. انٹرنیشنل مارکیٹ میں کتنی کم ہوئی ہے تیل کی قیمت, پانی کے ولید اقبال صاحب اور سے زیادہ ڈاکٹر تیل ملک کم ہو. صاحب کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اجازت دیجیے, خدا حافظ.